اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قصاص کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں میں وصیت کا حکم بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں خاص طور پر حرمت رکھتی ہیں، ایک اس کی جان اور دوسرا اس کا مال۔ تو جان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں قصاص کے احکام عطا فرمائے، اور مال کے سلسلے میں خاص طور پر وصیت کا ذکر فرمایا۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والے کے ترکے میں وارثوں کے حصے اللہ تبارک و تعالی نے ابھی متعین نہیں فرمائے تھے۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ نے یہ فرض قرار دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے، یعنی یہ بتائے کہ اس کے مال میں سے کتنا حصہ والدین کو اور کتنا کسی دوسرے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ بعد میں سورہ نساء کی آیات نمبر 11 سے لے کر 14 تک نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس وصیت کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو، مثلا کسی کا قرض اس کے ذمے واجب ہے یا کسی کے کچھ پیسے دینے ہیں، تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں، یعنی جن کا ذکر اس فہرست میں نہیں آیا جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیات میں نازل فرمائی ہے، تو ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز بلکہ بعض حالات میں مستحب ہے، کیونکہ بعض رشتہ دار وہ ہیں کہ جو براہ راست تو وارث نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے یا وہ محتاج ہوتے ہیں، تو ان کے حق میں وصیت کرنا اب بھی مستحب ہے، لیکن یہ وصیت کل ترکے کے 1/3 کے اندر ہونی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 1/3 سے کچھ تھوڑا کم ہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ فرمایا کہ کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ کیا فرض کیا گیا؟ کب فرض کیا گیا؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ اور کیا فرض کیا گیا ہے؟ وہ یہ کہ الوصیہ، وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان ترک خیرن،
اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو اور وہ چھوڑ کر جا رہا ہو تو وصیت کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، والدین کے لیے، للوالدین والاقربین، اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو عام طور سے دستور جاری رہا ہو کہ اپنے خاص رشتہ داروں کو آدمی وصیت کر کے جائے، اس دستور کے مطابق وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ حقاً علی المتقین، یہ وصیت کرنا متقی لوگوں کے لیے ایک لازمی حق ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود رشتہ داروں کے حقوق متعین نہیں کیے تھے اور ان کے حصے نہیں بتائے تھے، تو اس وقت ان کے ذمہ اس کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ پھر آگے باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وصیت تو کرنے والے نے کر دی، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جس وقت انسان وصیت کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں کچھ لوگ اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں، وصیت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور اب اس بارے میں سوال پیدا ہوا کہ اس نے کیا وصیت کی تھی۔ تو جو لوگ اس وصیت کے گواہ تھے وہ بعض اوقات اس کی وصیت میں کوئی تبدیلی کر دیتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق۔ مثلا کسی رشتہ دار کے لیے اس نے وصیت نہیں کی تھی مگر وہ چاہتے تھے کہ اس کے لیے وصیت کی جائے، تو انہوں نے اس رشتہ دار کا اضافہ کر دیا، یا کسی رشتہ دار کے لیے اس نے مال کی جو مقدار متعین کی تھی اس میں کمی یا زیادتی کر دی۔ اس کا ذکر ہے آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، یعنی اس وصیت کو سننے کے بعد جو شخص اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، یعنی لوگوں کو تبدیلی کر کے بتائے گا کہ مرنے والے نے تو وصیت یہ کی تھی حالانکہ اس کی وصیت کچھ اور تھی، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، یعنی بتلا دیا کہ ایسی تبدیلی کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ سزا کا مستحق قرار دیں گے جو مرنے والے کی وصیت میں تبدیلی کر کے اس کی منشا کے خلاف اس کے مال کو خرچ کرے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ وصیت کرنے والے نے جب وصیت کی تھی تو ہمارے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، لہذا ہم جو کچھ کہیں گے اس بات کی تصدیق کر لی جائے گی، اور کوئی موجود ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح تمہاری بات سن بھی رہا تھا، اور اس کو علم بھی ہے کہ حقیقی وصیت کیا تھی اور تم نے اس میں کیا تبدیلی کی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طریقہ ہے کہ جب کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس حکم پر صحیح عمل اس وقت ہوگا جب کہ انسان اس بات کا اپنے دل میں دھیان رکھے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جو بات زبان سے نکال رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ جب انسان کو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اور پھر انسان چاہے جنگل کی تنہائی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہر حالت میں وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر کام کو دیکھ بھی رہا ہے اور میری ہر بات کو سن بھی رہا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہ جو فرمایا تھا کہ تبدیلی نہ کرو وصیت میں، تو اس میں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک طریقہ بتا دیا کہ بعض اوقات وصیت میں تبدیلی کوئی آدمی بدنیتی سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے کرتا ہے۔ وہ نیک نیتی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مثلا فلاں رشتہ دار واقعتاً اس بات کا مستحق تھا کہ اس کے لیے بھی کوئی وصیت کی جاتی، مگر مرنے والے نے اس کے لیے وصیت نہیں کی۔ یا مثلا کسی شخص کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جتنی
مقدار مال کی اس نے کسی خاص رشتہ دار کے حق میں قرار دی ہے، یہ مقدار کم ہے، اس کو زیادہ ملنی چاہیے، تو یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ سوچتا ہے کہ چلو جانے والا تو چلا گیا، لیکن میں اب اس وصیت کو اس طرح کر دوں کہ جو صحیح طریقے کے مطابق ہو جائے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے. تو یہاں وہ جو وصیت میں تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں بلکہ نیک نیتی سے اور کسی شخص کی خیرخواہی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خیرخواہی کرنی ہے تو وہ خیرخواہی وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد نہیں بلکہ جب وہ زندہ ہے اور جس وقت اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کو سمجھا دو، اس کو فہمائش کر دو، یہ بتا دو کہ آپ نے جو فلاں شخص کے لیے وصیت کی ہے اس میں یہ کمی رہ گئی ہے. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ خیرخواہی کی بات ہے. تو فرمایا کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرف داری کا ارتکاب کر رہا ہے. جنفن، جنفن کے معنی کسی طرف مائل ہو جانا، یعنی کسی کی بیجا طرف داری کرنا. تو وہ کوئی بیجا طرف داری کر رہا ہے. ایک شخص فی الواقعہ اتنی وصیت کا مستحق نہیں تھا لیکن اس نے اس کے حق میں وصیت کر دی ہے. یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، او اسمن، یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یعنی کسی ایسے شخص کے حق میں وصیت کر رہا ہے کہ جو در حقیقت اس کی وصیت کا مستحق نہیں تھا یا اس مقدار میں مستحق نہیں تھا جس مقدار میں اس کے لیے وصیت کی گئی ہے. تو اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو تو فرمایا کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے، یعنی متعلقہ آدمیوں کے حق میں خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو جو صحیح راستہ ہے وہ وصیت کرنے والے کو بتا دے، اور پھر وہ وصیت کرنے والا خود اپنی وصیت میں اس مشورے کے مطابق تبدیلی کر دے تو پھر فلا اسم علیہ، تو ایسا کرنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس وصیت کرنے والے نے وصیت کرتے وقت اگر کسی کی بیجا طرفداری کی تھی یا کسی کو خامخواہ محروم کرنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں اس بیچ والے آدمی کی صلاح کی بنا پر اس نے اس میں تبدیلی کر لی، تو جو پہلے اس نے ایک طرفداری کا ارتکاب کیا تھا یا گناہ کا ارتکاب کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی بہت بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی بڑا مہربان ہے.